بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کے لیے آج دال ماش کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ بالکل سمپل طریقے سے میں اس کو بناتی ہوں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک دیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرس کے ساتھ۔ یہاں پر میرے پاس آئل ہے 1 کپ، ہری مرچیں 2 عدد میں نے باریک کاٹ لی ہیں، ادرک کا 1.5 انچ کا پیس ہے، میں نے اسے باریک کاٹ لیا ہے، ہرا دھنیا ہے میرے پاس، ٹماٹر ہیں 2 عدد، انہیں بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے، ایک میں نے پیاز لی تھی اسے فرائی کیا ہے اور اسے میں نے باریک پیس لیا ہے، بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے۔ دال لی ہے میں نے 1 کپ، اسے میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے، ہاف سے زیادہ اسے میں نے بوائل کر لیا ہے۔ نمک، پسا گرم مسالہ، پسا دھنیا پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، کٹی لال مرچ، کسوری میتھی، گرم مسالہ پاؤڈر، یہ میں نے سب ½ ٹی اسپون لیے ہیں، اور یہ 1 پنچ کلونجی ہے۔ چلیں اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک پین گرم ہونے کے لیے رکھ دیا، اب میں اس میں آئل ڈالوں گی، اس میں سے ½ اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم بعد میں یوز کریں گے اسے۔ اس کے بعد ہم لوگ آئل گرم ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ یہ پیاز شامل کر دیں گے اس کے اندر۔ ایک سے 2 منٹ تک ہم لوگ پیاز کو فرائی کریں گے، اس کا پانی خشک ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے۔ اب ہماری پیازوں کا پانی خشک ہو گیا، اب ہم اس میں ٹماٹر شامل کرتے ہیں۔ ٹماٹروں کے ساتھ ہی یہ ادرک، ہری مرچیں۔ اب بیسکلی ہم اس کا مسالہ بنانے لگے ہیں، اس کا مسالہ ہم نے اسے اسموتھ کرنا ہے، اس لیے میں یہ ہری مرچیں وغیرہ بھی ابھی ہی شامل کر رہی ہوں۔ یہ ہرا دھنیا بھی اس کے اندر ڈال دیا میں نے۔ یہ سارے خشک مسالے یہ سب اس میں نے شامل کر دیا۔ اب ہم سارے مسالوں کو بھونیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ مسالہ بن چکا ہے، اس میں اب دال شامل کرنے لگی۔ یہ دیکھیے اب ٹماٹر بالکل میلٹ ہو چکے ہیں، اب میں اس کے اندر دال شامل کر دیتی ہوں جو ہم لوگوں نے بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں ہم لوگ۔ اب میں اسے اچھی طرح سے مکس کر اور 5 سے 6 منٹ کے لیے دم لگا دوں گی۔
تاکہ دال میں مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور یہ پانی بھی سارا ڈرائی ہو جائے. میں اسے ڈھکن دیتی ہوں اور پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. آپ لوگ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے پک رہی ہے. یہ ہری مرچیں بھی ابھی گلنے والی ہیں اور یہ دال بھی بالکل ڈن ہونے والی ہے. 3 سے 4 منٹ اور پکے گی اور پھر یہ بالکل ریڈی ہوگی. اب میں اس کی فلیم تھوڑی سی تیز کر دیتی ہوں. ٹماٹر بھی گل چکے ہیں بالکل اچھے طریقے سے. اب ہم لوگ اس کی بھنائی کریں گے. میں نے اس کی اچھی خاصی بھنائی کر لی ہے. یہ اب بالکل ریڈی ہو چکی ہے. مجھے اتنی تھک چاہیے یہ. میں اس کے اندر اب تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالوں گی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالتی ہوں. اس کے بعد میں اسے دم لگا دوں گی اور تھوڑا سا پھر اب جو میں نے آئل بچایا تھا اس کا میں تڑکا پکا کر اس کے اندر ڈالوں گی. اب میں اس کے اندر ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں. یہ اور یہ بالکل اتنا سا گرم مسالہ پاؤڈر. اب میں اسے ڈھک دیتی ہوں. 2 سے 3 منٹ کا دم دیتی ہوں. پھر میں اس کا تڑکا ریڈی کرتی ہوں. اب اس کو 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں. اب میں اس کو کھولتی ہوں, مکس کرتی ہوں, پھر میں اس کا تڑکا ریڈی کروں گی. یہاں پر میں نے پین گرم ہونے کے لیے رکھا ہے. اب میں اس میں آئل شامل کر دیتی ہوں. یہ جو ہم نے بچا کر رکھا تھا. اتنی دیر میں آئل گرم ہوتا ہے. تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, لائک دیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے گھروں میں. جیسے یہ آئل گرم ہوتا ہے اس میں میں زیرہ ڈالوں گی اور پھر 4 عدد یہ ثابت لال مرچ یہ ڈالوں گی اور پھر میں اسے تڑکے کو دال پر ڈال دوں گی. آئل کے ساتھ ساتھ ہی زیرہ گرم ہو جائے گا. زیرے کی جب خوشبو آنے لگ جائے گی ہم پھر اس میں یہ ثابت لال مرچ شامل کر دیں گے. زیرہ ہمارا پک چکا ہے. اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے. یہ میں ثابت لال مرچیں شامل کر. انہیں صرف ہم نے 1 سے 2 منٹ پکانا ہے. ہلکا سا ان کا کلر چینج ہوگا پھر ہم نے اسے دال میں شامل کر دینا. یہ اس کی فائنل لک. ابھی میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں. یہ اس کی فائنل لک ہے. بہت ٹیسٹی بنی ہے, بہت مزیدار بنی ہے. بالکل سمپل طریقے سے میں نے اسے بنائی ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ. کچن وتھ امبر کو پلیز شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.